میں کسی ایک شخص کا سپورٹ کرنا بھی انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے، اور خصوصاً بچی کے لیے والد صاحب کا سپورٹ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے جسے والدین ہی زیادہ تر کرتے ہیں، وہ ہے شادی۔ اس فیصلے میں آپ کی مرضی تھی یا والدین کی مرضی تھی، یا کس طریقے سے آپ نے یہ فیصلہ لیا؟ شادی کا فیصلے بھی میرے والد صاحب کا اس میں یہی مین ایک کنسرن تھا کہ جی آپ جہاں چاہے شادی کیجئے، اس میں آپ کی سپورٹ کروں گا آپ کو۔ مطلب انہوں نے خود کبھی بھی ہم پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہاں شادی کرنی ہے یا میں تمہارے لیے رشتہ چوز کروں گا۔ اور دوسرا لیکن ان کی جو ایک اس کے بارے میں رائے تھی، وہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بہت اہم تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ تم پہلے خود کچھ بن کر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، اپنے آپ کو سیلف سسٹیننگ سچویشن میں لا کر اس کے بعد شادی کا فیصلہ لینا۔ اور اسی طرح میں نے کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو میری شادی تھی اس میں میری اور میرے والدین دونوں کی مرضی شامل تھی، یعنی کہ وہ فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ہم ایک دوسرے کو واقف تھے ایک دوسرے سے، اور اس طرح سے فیصلہ ہوا۔ گھر میں کسٹم والوں کی چلتی ہے یا پولیس والوں کی؟ گھر میں میرے خیال دونوں کی چلتی ہے، کبھی کسٹم والوں کی کبھی پولیس والوں کی۔ اور گھر میں تو ایک ٹیم بن کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، تو ہم ٹیم کی طرح ہی کام کرتے ہیں، اور لیکن پولیس والوں کی ہیلپ بہت رہتی ہے کسٹم والوں کو۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ جو زندگی کا سفر ہے اس میں دونوں پہ یہ مل کر چل رہے ہیں، زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بچے کتنے آپ کے اور کیا کرتے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں جی۔ ایک بیٹی ہے میری جو سائیکالوجی میں جس نے گریجویٹ ابھی کیا ہے، بیٹا میرا ابھی یونیورسٹی کا سٹارٹ کیا ہے اس نے کمپیوٹر سائنسز میں، اور چھوٹے والا میرا بچہ جو ہے وہ آٹزم ہے، اس کو وہ اسپیشل کڈ ہے، وہ 12 سال کا ہے، ویسے وہ بالکل ٹھیک ہے جسمانی طور پہ، لیکن اس کی لرننگ تھوڑی سی کمزور ہے، تو وہ اپنے اسپیشل اسکول میں جاتا ہے، اور ہمارے گھر کی رونق ابھی تک وہ جو ہے ایک چھوٹے بچے کی صورت میں برقرار ہے اس کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کسی کو اس سے انسپائر تھی یا کسی کے کہنے پہ آئیں یا اپنی ذاتی فیصلہ تھا؟ شاعری جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ میرے والد صاحب شاعر ہیں جی، اور بچپن سے ہم شاعروں کا آنا جانا اور شاعروں کی آمد و رفت اور شاعری کا تذکرہ اور یہ سب دیکھتے رہے اپنی زندگی میں۔ اپنے بچپن میں میرے والد صاحب خود بھی غزلیں کہتے تھے، پھر وہ غزلیں ہمیں جتنے بھی ہم چھوٹے تھے ہمیں بٹھا کے انہوں نے سنانی، پھر انہوں نے شعر ڈسکس کرنے، تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک لاشعوری طور پہ اس طرف کی تحریک پیدا ہو گئی، اور 9ویں 10ویں میں نے کچھ نہ کچھ شعر کہنے شروع کیے، اور والد صاحب نے ظاہر ہے اس بات کی بہت حوصلہ افزائی کی اور میری اصلاح کی، مجھے گائیڈ کیا۔ والد صاحب کے دوستوں نے، ان کے دوستوں میں منیر نیازی صاحب شامل تھے، ان کے دوستوں میں محسن نقوی صاحب شامل تھے، حسن رضوی صاحب شامل تھے، اظہار الحق صاحب شامل تھے، تو پھر ان کی رہنمائی میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتی رہی۔ ان میں سے کسی ایک شخصیت کی بھی رہنمائی ہو تو بندہ بہت بڑا شاعر بن سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس سے آپ بطور شاعر زیادہ انسپائر ہوں؟ بطور شاعر میں یہ اب آپ سے کہوں کہ شروع میں ہمیں لگتا تھا کہ ہم ظاہر ہے کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اردو ادب پہ بھی، اور ہر قسم کے ان لوگوں پہ جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں سننے کی حد تک یا شعر کہتے ہوں، وہ ان بڑے لوگوں کو اگنور کیے بغیر تو آگے اپنی شاعری میں بھی نہیں بڑھ سکتے، میرا یہ خیال ہے۔ تو وہ تو امپیکٹ فل ہیں، لیکن اب ہم لوگ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اچھے شاعر سے زیادہ اچھا شعر جو ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی فضا میں اس سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو اچھے شعراء میں یہ کہوں گی کہ جس کو جو مجھے اپنے مزاج کے قریب لگے، ان میں اگر آپ ظاہر میر تقی میر کا یا مرزا غالب کا تذکرہ نہ کریں تو بات تو بنتی نہیں ہے اردو شاعری کے حوالے سے۔ داغ مجھے پسند ہے اپنے اسلوب کے حوالے سے، مومن پسند ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوسٹ پاکستان ایرا میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر فیض کا ظاہر ہے بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، احمد فراز صاحب کا اپنا لہجہ ہے، جان ایلیا بھی ایک اپنے رنگ میں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے زندگی کے موضوعات جتنے موضوعات کو کور کیا ہے اپنے شاعری میں، وہ نوجوان نسل کو شاعری سے جوڑنے میں اس میں بہت مدد ملی ہے۔ دوسرا انہوں نے شاعری کو جتنا آسان کیا ہے، اتنا سہل کیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی فہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ شاعری جو پچھلی روایتی شاعری تھی وہ مشکل پسندی اور اپنی اس چیز میں اس قدر اس کا رجحان تھا شعراء کا کہ وہ
اپنی ایک کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اس طرح سے آسان نہیں بناتے تھے کہ کوئی عام قاری اس کو گرفت میں لے سکے. تو میں یہ کہوں گی کہ پھر جان ایلیا ہیں. اب آج کل کے دور میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت سے شعراء ہیں. شاہین عباس صاحب اس میں آپ سمجھ لیں سر فہرست ہیں. خواتین میں حمیدہ شاہین آپی ہیں جو کہ مجھے بہت انسپائرنگ لگتی ہیں. انور شعور صاحب ہیں, احمد مشتاق ہیں, جمال احسانی صاحب سمجھ لیں آپ کہ ان سے بہت انسپریشن ہے مجھے. محبوب خزاں صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. تو شاعر تو بے شمار ہے. اب جو خود شعر و شاعری کرتا ہو اس سے آپ کسی ایک شاعر کا نام پوچھ کر بہت زیادتی کریں گے.